ایک نام جس سے امریکہ تک کانپ جاتے تھے، ایک بچہ جو غریب گاؤں میں پیدا ہوا اور ایک ایسا حکمران بن چکا تھا جس کی طاقت، جرأت، بے رحمی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا نام تھا صدام حسین۔ Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. كن واقف. اوقف وقف. وہ شخص جس کے نام سے دشمن بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا صدام حسین۔ اس کے جنم کے وقت گھر میں غربت، خوف، تنہائی کا سایہ تھا۔ اس کے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے اور اس کی والدہ نے اسی گام میں خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر ایک بزرگ نے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچہ ایک دن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ بچپن میں بھوک، مار، ذلت سے گزرا۔ اس کے چہرے پر کم عمری میں ہی وہ سختی آ گئی جو عام لوگوں پر ساری زندگی نہیں آتی۔ صدام حسین کا اسکول تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ اکثر وہ ننگے پاؤں کئی کلومیٹر چل کر پڑھنے جاتا۔ لوگ کہتے کہ اس وقت ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب غصہ اور ایک ضد تھی۔ کچھ رشتہ دار فوج میں تھے، کچھ سیاست میں۔ انہی کے ذریعے صدام نے طاقت کی خوشبو سونگھ لی اور تب سے ہی اسے ایک ہی چیز کا جنون تھا، اقتدار۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے دنیا میں کچھ بننا ہے تو تلوار کے سائے میں ہی بنے گا۔ نوجوانی میں وہ 22 پارٹی سے جڑ گیا، ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ عرب قوم پرستی کا نعرہ لگاتی تھی۔ صدام نے اس جماعت میں جلد ہی اپنی چلاکی اور بے خوفی سے مقام بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چھپ کر دشمنوں پر نظر رکھتا اور جو مخالفت کرتا اس کا انجام ایک ہی ہوتا تھا، موت۔ 1960 کی دہائی میں اس نے ایک ناکام سیاسی حملے کے بعد ملک چھوڑ کر مصر چلا گیا۔ وہاں اس نے تعلیم بھی حاصل کی، مگر جو اصل تعلیم حاصل کی وہ طاقت کی گلیوں میں حاصل کی۔ وہ سیکھ چکا تھا کہ سیاست میں دوستی عارضی اور ڈر سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ صدام کے چہرے پر اب بچپن والا خوف نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک خطرناک سکون آ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس راستے پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ مصر سے واپسی کے بعد صدام حسین نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اب وہ طاقت حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے خون کیوں نہ بہانا پڑے۔ اس نے دوبارہ 22 پارٹی کو جوائن کیا اور رفتہ رفتہ اپنی ذہانت، بہادری اور بے رحمی کے ذریعے پارٹی کے اندر ایک خاموش خوف پیدا کر دیا۔ وہ مسکراتا کم اور سوچتا زیادہ تھا، اور جو ایک بار اس کے قریب آتا وہ کبھی ویسا نہیں رہتا تھا جیسے کہ وہ آیا تھا۔ 1968 میں 22 پارٹی نے عراق کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ صدر بنا احمد حسن البکر اور اس کے پیچھے طاقت کا اصل مرکز تھا صدام حسین۔ کہا جاتا ہے کہ البکر کے دفتر میں جو فیصلے ہوتے تھے ان کی ڈور دراصل صدام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ صدام نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے خوف کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے پولیس، فوج، خفیہ ادارے سب پر کنٹرول قائم کیا۔ کوئی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے حکم پر ایک شخص غائب ہو جاتا اور اگلی صبح بغداد کی فضا میں ایک نئی خاموشی پھیلا دیتا تھا۔ 1979 میں جب احمد حسن البکر بیمار پڑا تو صدام نے پورے ملک کے سامنے اعلان کیا، اب میں ایران کا صدر ہوں۔ اور چند دن بعد ایک تاریخی منظر دیکھا گیا۔ پارٹی کی میٹنگ میں صدام نے اپنے ہی ساتھیوں کے نام پڑھ کر کہا، یہ لوگ غدار ہیں، اور سب کو میٹنگ ہال سے نکال دیا گیا اور باہر جا کر گولی مار دی گئی۔ پورے عراق نے سمجھ لیا کہ اب ملک میں صرف ایک ہی آواز ہے، وہ ہے صدام حسین۔ سال تھا 1980۔ ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا اور صدام حسین نے خود کو عرب کا محافظ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں ابھی نہیں اٹھا تو انقلاب پورے مشرق وسط کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اور پھر اس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے لاکھوں زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ 22 ستمبر 1980 کو عراق کی فوج نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ٹینکوں کی گرج، بمبوں کی آواز اور ریڈیو بغداد پر اعلان ہوا، ہم اپنی سرزمین واپس لینے نکلے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ یہ جنگ کوئی زمین کی نہیں بلکہ اس کے غرور کی تھی۔ صدام چاہتا تھا کہ دنیا اسے عرب کا سلطان سمجھے، دو قوموں، دو نظریے اور درمیان میں صرف موت۔ یہ جنگ دنوں یا مہینوں کی نہیں تھی، یہ پورے 8 سال تک چلتی رہی۔ ہر روز خون، ہر رات دھماکے، اور کبھی عراق جیت جاتا اور کبھی ایران جیت جاتا، لیکن اصل میں دونوں ہارتے گئے۔ دونوں ملکوں کے ہزاروں فوجی میدانوں میں بکھر گئے، گاؤں چلے گئے، شہر خالی ہو گئے، اور صدام کے چہرے پر ایک عجب خاموشی چھا گئی، جیسے کہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اب واپس کیسے جانا ہے۔ 1988 میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن صدام حسین کے دل میں ایک نیا جنون پیدا ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے ایران کو روک دیا، اب دنیا مجھے روک کر دکھائے۔ جنگ نے اسے توڑا نہیں بلکہ اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ 1990 کا سال تھا کہ صدام حسین ایران جنگ سے تھک چکا تھا، مگر اندر اور زیادہ بھوک ہو چکی تھی، طاقت کی، دولت کی، شہرت کی۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کویت امیر ہے، اس کے تیل کے ذخیرے عراق سے کہیں زیادہ ہے، اور صدام کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، اگر میں کویت پر قبضہ کر لوں تو میں دنیا کا سب سے طاقتور عرب لیڈر بن جاؤں گا۔ کویت پر فوجی کارروائی کی گئی، ٹینک سرحد پار کر گئے، کویت کی سڑکوں پر گولیاں گونجنے لگی، اور ریڈیو بغداد پر اعلان ہوا، کویت اب عراق کا ایک صوبہ ہے۔ دنیا نے صدام پر غصے سے رد و عمل ظاہر کیا، عرب ممالک نے منہ موڑ لیا۔ اب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اب کھیل ختم۔ چند ہی دنوں بعد 30 سے زائد ممالک کا اتحاد بنا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، سعودیہ عرب سب ایک ہی مقصد کے لیے متحد ہوئے، عراق کو جھکانا۔ جنوری 1991 میں آسمان گرجا اور بغداد کی راتوں میں بمبوں کی بارش ہونے لگی۔ عراقی فوجی پیچھے ہٹ گئے، کویت آزاد ہو گیا، مگر صدام اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ ظالم اور شکی ہو چکا تھا۔ سال تھا 1991۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ اب ایک آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ہزاروں طیارے، ہزاروں میزائل، بغداد کی رات دن میں بدل گئی۔ یہ دن روشنی کا نہیں بلکہ بربادی کا دن تھا۔ صدام حسین کے بنائے ہوئے محلات، اس کے خواب اور اس کی فوج سب مٹی میں ملنے لگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ صدام حسین اب بھی زندہ تھا۔ وہ ٹی وی پر آیا اور کہا، میں نہیں جھکوں گا چاہے دنیا ٹوٹ جائے۔ چند ہفتوں میں جنگ ختم ہو گئی۔ امریکہ نے کویت کو آزاد کرا لیا، مگر بغداد کو نہیں چھوڑا، اور صدام باقی رہا۔ لیکن اب طاقت اور خوف کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ سال تھا 2003۔ امریکہ کے صدر نے اعلان کیا کہ صدام حسین کے پاس ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ 20 مارچ 2003 کی رات امریکی اور برطانوی فوجی نے بغداد پر حملہ کیا۔ صدام حسین کہیں نظر نہیں آیا تھا، وہ چھپ گیا تھا، مگر دنیا جانتی تھی کہ یہ طوفان آ چکا ہے۔ 13 ستمبر 2003 کو امریکی فوجی نے اسے الدور کے قریب پایا، ایک چھوٹے سے سوراخ میں دھول، اندھیرا اور کمزوری میں ڈوبا ہوا ایک شخص ملا۔ جب فوجیوں نے کہا تم کون ہو، اس نے آہستہ سے کہا I am صدام حسین، دی پریزیڈنٹ آف عراق۔ صدام حسین اب قیدی بن چکا تھا۔ ہر سمت، ہر گواہی اس کے لیے ایک ہی دھچکا تھی۔ اس پر لگائے گئے الزامات، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، قتل و غارت۔ صدام نے ہمیشہ جواب دیا، میں ایک صدر تھا اور میں نے ملک کی حفاظت کی۔ آخرکار 5 نومبر 2006 کو صدام حسین کو سزا سنائی گئی۔ 2006 کی صبح وہ شخص جس نے عراق کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے پکڑی تھی، اب زندہ دنیا کے لیے صرف ایک یادگار سایہ بن گیا۔ اس کی موت نے عراق پر ایک نیا دور شروع کیا، خوف کی جگہ خاموشی، طاقت کی جگہ بے یقینی۔ صدام حسین کو کچھ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں، مگر کچھ لوگ اسے ظالم اور فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔